بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہے انسان کی زندگی کا سب سے اہم حقیقت ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اسلام ہمیں موت کے بعد کی زندگی کا واضح نقشہ دیتا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے اور اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ترجمہ: ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہمارے طرف لوٹائے جاؤ گے۔ موت کے بعد انسان کے ساتھ مرحلہ وار کیا ہوتا ہے، آئیے قرآن و حدیث سے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، موت کا لمحہ اور روح کا قبض۔ جب انسان کی مقررہ عمر پوری ہو جاتی ہے، فرشتہ موت یعنی ملک الموت روح کو جسم سے الگ کر لیتا ہے۔ مومن کی روح کو نرمی سے نکالا جاتا ہے جیسے خوشبودار کپڑا، اور کافر کی روح کو سختی سے نکالا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ مومن کو موت کے وقت جنت کی بشارت دی جاتی ہے جبکہ کافر کو جہنم کا خوف۔ نمبر 2، عالم برزخ یعنی قبر کی زندگی۔ موت کے فوراً بعد روح عالم برزخ میں داخل ہو جاتی ہے جو قیامت کا درمیانی مرحلہ ہے۔ قبر میں دفن ہونے کے بعد 2 فرشتے منکر نکیر آتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں: من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ مومن درست جواب دیتا ہے: اللہ میرا رب، اسلام میرا دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ کافر یا منافق گھبرا جاتا ہے اور اس کی قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ قبر تنگ ہو جاتی ہے اور عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث برہ بن عازب میں تفصیل ہے کہ قبر عذاب یا نعمت کا پیش نظر ہوتا ہے۔ نمبر 3، قیامت کا دن یعنی یوم القیامہ۔ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، تمام مردے زندہ ہو کر اٹھ جائیں گے، زمین آسمان بدل جائیں گے، اعمال نامے دیے جائیں گے، میزان یعنی ترازو قائم ہوگا، حساب ہوگا، نیک لوگ جنت کی طرف اور برے لوگ جہنم کی طرف۔ پل صراط سے گزرنا ہوگا جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا۔ نمبر 4، جنت اور جہنم۔ جنت یعنی جنت الفردوس، باغات، نہریں، حوریں، اللہ کی رضا، ابدی نعمتیں۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا۔ جہنم، آگ، زقوم، پیٹ، ابدی عذاب یعنی کافروں کے لیے، جبکہ گناہ گار مومن عذاب کے بعد نکال لیے جائیں گے۔ بھائیو، یہ سب کچھ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ موت یقینی ہے، وقت معلوم نہیں۔ آج توبہ کریں، نماز پڑھیں، نیک اعمال کریں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، عالم برزخ موت کے بعد اور قیامت کے دن تک کا درمیانی عالم ہے۔ لغوی طور پر برزخ کا معنی آڑ یا پردہ جو 2 چیزوں کے درمیان حائل ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ ترجمہ: اور ان کے پیچھے ایک برزخ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔
آیت بتاتی ہے کہ موت کے بعد انسان ایک ایسی آڑ میں داخل ہو جاتا ہے جہاں سے دنیا میں واپسی ممکن نہیں، اور یہ حالت قیامت تک جاری رہے گی۔ برزخ کی زندگی کیسی ہے؟ برزخ میں روح جسم سے الگ ہو کر ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے جو نہ بالکل دنیاوی ہے نہ اخروی۔ یہ ایک برزخی جسم کے ساتھ ہوتی ہے جو ہمارے دنیاوی جسم کی شکل کا ہوتا ہے، مگر لطیف اور غیر مادی۔ مومنوں کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، کشادہ ہوتی ہے، جنت کے ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہے۔ کافروں اور گناہ گاروں کے لیے قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے، تنگ ہوتی ہے اور عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے اہم مرحلہ قبر میں دو فرشتوں منکر نکیر کا آنا ہے۔ وہ سخت اور خوفناک شکل میں آتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں: من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ یہ شخص جو تم میں بھیجا گیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ مومن درست جواب دیتا ہے: اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آسمان سے منادی کہتا ہے کہ میرا بندہ سچ کہتا ہے، اسے جنت کا بستر بچھاؤ، جنت کا لباس پہناؤ اور جنت کی طرف کھڑکی کھولو۔ کافر یا منافق گھبرا کر کہتا ہے ہائے ہائے نہیں معلوم۔ پھر منادی کہتا ہے کہ جھوٹ بولا، اسے جہنم کا بستر بچھاؤ اور جہنم کی طرف کھڑکی کھولو۔ قبر تنگ ہو جاتی ہے، پسلیاں ایک دوسرے میں وسط ہو جاتی ہے۔ یہ تفصیل مشہور حدیث برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما ہے، جو احادیث کی کتب یعنی جیسے ابو داؤد احمد میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر یہ سب بیان فرمایا اور عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی تلقین کی۔ عذاب اور نعمت برزخ کی دیگر مثالیں: شہیدوں کی روحیں زندہ رہتی ہے اور رزق پاتی ہے۔ سورہ آل عمران۔ فرعون کے لوگوں کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ برزخ کا عذاب ہے۔ نیک اعمال یعنی صدقہ جاریہ، مفید علم، نیک اولاد کا ثواب برزخ میں بھی ملتا رہتا ہے۔ بھائیو، برزخ کی زندگی حقیقی ہے، وہاں اعمال کے پیش نظر عذاب یا نعمت ہوتی ہے۔ آج توبہ کریں، نماز قائم کریں، نیک اعمال کریں تاکہ برزخ میں سکون ملے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، عذاب قبر ایک حقیقی چیز ہے جس پر قرآن مجید اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح دلائل موجود ہے۔ یہ برزخ کا عذاب ہے جو موت کے بعد قیامت تک جاری رہتا ہے۔ آئیے کچھ مزید مثالیں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، آل فرعون کا عذاب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ ترجمہ: آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی یعنی کہا جائے گا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ فرعون
اور اس کے لوگوں کو برزخ میں صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ عذاب قبر کی واضح مثال ہے۔ قیامت کے دن ان کا عذاب اور بڑھ جائے گا۔ نمبر 2، نماز چھوڑنے والے کا عذاب۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر سے گزرے تو دیکھا کہ اس شخص کو عذاب ہو رہا ہے کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا اور پیشاب سے تحفظ نہیں کرتا تھا۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور حدیث میں 2 قبروں کا ذکر ہے جن میں عذاب ہو رہا تھا۔ ایک شخص چغلی کرتا تھا، دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی توڑ کر ان قبروں پر گاڑ دی اور فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہ ہو جائے عذاب ہلکا رہے گا۔ بخاری۔ نمبر 3، زانی اور سود خور کا عذاب۔ حدیث میں ذکر ہے کہ زانی کو قبر میں ایک تنور میں ڈالا جاتا ہے جہاں سے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے۔ سود خور کے پیٹ میں سانپ ہوتے ہیں جو اسے کاٹتے ہیں۔ نمبر 4، عام گناہ گاروں کے لیے عذاب کی شکلیں۔ قبر کا تنگ ہونا، پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جانا، اندھیرا، خوفناک جانور یعنی سانپ بچھو کا کاٹنا، آگ کا عذاب، گرم پتھر سر پر مارنا، قبر سے بدبو اور تنگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے۔ بھائیو، یہ عذاب حقیقی ہے۔ چھوٹے لگنے والے گناہ بھی قبر میں بڑا عذاب بن جاتی ہے۔ آج توبہ کریں، نماز قائم کریں، حقوق العباد ادا کریں اور عذاب قبر سے پناہ مانگیں۔ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، آمین۔ آیات اور احادیث کی تلاوت کریں، نہ دکھائیں اور لوگوں کو عذاب سے بچنے کی تلقین کریں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، سوچیں ذرا، آپ اکیلے اندھیری قبر میں ہیں، آس پاس مکمل خاموشی، اچانک زمین ہلتی ہے اور 2 خوفناک فرشتے آتے ہیں، سیاہ جلد، بڑی بڑی آنکھیں، ڈرونے دانت اور گرجدار آواز میں پوچھتے ہیں، تمہارا رب کون؟ تمہارا دین کیا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اگر جواب نہ آیا تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، پسلیاں ایک دوسرے میں دھس جاتی ہے، سانپ اور بچھو کاٹتے ہیں، آگ جلاتی ہے۔ یہ کوئی فلم کی کہانی نہیں ہے بلکہ حقیقی عذاب قبر ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پناہ مانگتے تھے۔ کچھ ایسی خوفناک مثالیں دیکھتے ہیں جو دل دہلا دیتی ہے۔ نمبر 1، فرعون اور اس کے لوگوں کا صبح و شام کا عذاب۔ فرعون جو دنیا کا بادشاہ تھا، اللہ کا انکار کیا، آج برزخ میں صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ یعنی ہر صبح اور ہر شام آگ دکھائی جاتی ہے اور قیامت تک کے دن تو سخت عذاب، یہ عذاب ہزاروں سال سے جاری ہے۔ سوچیں انکار کی کیا سزا۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھا 2 قبروں کا عذاب۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ قبروں کے پاس سے گزرے، اچانک رک گئے اور فرمایا، یہ دونوں قبریں
عذاب میں ہے۔ ایک شخص چغلی کرتا تھا، دوسرے پیشاب کی چھینٹوں سے پاک نہ رہتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تازہ ٹہنی توڑی، 2 حصوں میں کاٹی اور ہر قبر پر ایک گاڑ دی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا، جب تک یہ خشک نہ ہو عذاب ہلکا رہے گا۔ بخاری و مسلم۔ چھوٹے گناہ بھی قبر میں کتنا بڑا عذاب۔ دیگر خوفناک شکل عذاب کی، زانی کو قبر میں گرم تنور میں ڈالا جاتا ہے، چیخیں نکلتی ہے مگر کوئی سننے والا نہیں۔ سود خور کے پیٹ میں زہریلے سانپ جو کاٹتے رہتے ہیں۔ قبر اتنی تنگ کہ پسلیاں ٹوٹ جاتی ہے۔ اندھیرا، بدبو، آگ کے شعلے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ سب سن کر دل کانپ جاتا ہے۔ عذاب قبر سے بچنے کا وقت ابھی ہے۔ آج توبہ کریں، نماز پڑھیں، چغلی چھوڑیں، پاکیزگی اختیار کریں، حقوق ادا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا روز پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات۔ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور قبر کو جنت کا باغ بنائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، آگے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، احسن الجزا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔